بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زندگی میں سورۃ الفاتحہ کو کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ایک حصہ بنا لیں کہ اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں اور سورۃ رقیہ یعنی دم کرنے والی سورت بھی کہا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں یا مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں یا ویسے بھی پڑھ لیں، لیکن اگر فجر کے بعد پڑھیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور سبع ثمانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی صورت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک وہ صورت ہے کہ جس کو آسمان سے لے کر وہ فرشتے نازل ہوئے جو اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے جو بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک تقسیم ہے۔ بندہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو رب ہے وہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جو بھی اس صورت کو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ صورت پڑھ کر بندہ جو مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کہیں قافلہ ہمارا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبیلے کے پاس ہمارا پڑاؤ پڑا کہ وہاں پر ہم نے اسٹے کیا، ہم رکے، تو ہمیں کچھ طلب ہوئی کھانے پینے کی، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہماری میزبانی کیجیے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن وہاں ہماری موجودگی میں ہی ان کے سردار کو کسی بچھو نے یا سانپ نے، کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، ڈھس لیا، اور پھر وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم میں سے کسی بندے کو کوئی ایسا منتر یا دم آتا ہو جو ہمارے سردار کو آپ دم کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری میزبانی نہیں کی تھی، یعنی صحابہ اکرام نے کہا، تو اس لیے ہم اگر آپ کو دم کریں گے تو دم کرنے کی اجرت لیں گے۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہی اتحاد کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد وہ نہیں بتائی ہوئی تھی، تو تعداد بتانے بڑھانے میں، کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہ پابندی لگائی ہے کہ شرکیہ دم نہ ہو، باقی صحیح دم کی تعداد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ 21 دفعہ پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں، 103 دفعہ 13 دفعہ پڑھیں، 111 دفعہ پڑھیں، 101 دفعہ پڑھیں، 141 دفعہ پڑھیں، 121 مرتبہ پڑھیں، یعنی جس طرح بھی کوئی آپ کو بتاتا ہے تعداد میں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علماء کے تجربے ہوتے ہیں تعداد کا جو بھی وہ مختص کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی اس کی افادیت آپ زیادہ پائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی 7 مرتبہ پڑھ کر اس قبیلے کے سردار کو دم کیا، تو زہر سارے کا سارا ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو معاوضے میں انہوں نے کافی زیادہ بکریاں دیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن کچھ نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ دم کے بدلے یہ بکریاں لینا جائز ہے یا نہیں، یعنی اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سارا ماجرا ہمارے ساتھ پیش آیا، تو اس طرح ہمیں بکریاں ملی ہیں، تو کیا یہ اس طرح لینا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق میں کہنے لگے کہ یہ دم سکھانے والا، بتانے والا تو میں ہی ہوں، تو لہٰذا میرا بھی حصہ ان بکریوں میں رکھو۔ تو پھر وہ جو بکریاں سب میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حدیث سے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مجنون تھا، پاگل تھا، اس کو کوئی ڈرتے ہوئے کھولتا نہیں تھا، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پھر انہوں نے 100 بکریاں دی ان صحابہ کو، اور وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے کہ کیا یہ دم کر کے
اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جائز ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی دم وغیرہ شرکیہ نہیں کرتا تو آپ اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے دین کی، تو ان کی خدمت کرنا تو وہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کمائیوں میں سے بہترین معاوضہ وہ ہے جو آپ اللہ کا دین اور صحیح کام کر کے مطلب سنت طریقے سے آپ دم کر کے لے لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، جو خاص طور پر میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ صبح 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، یا 41 مرتبہ، یا 11 مرتبہ، یا 1 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے میاں پر، اپنے ماں باپ پہ، اپنے اوپر، اپنے ہر چیز کے اوپر آپ دم کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے موذی سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سمجھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری اس کی افادیت اٹھائیں گے کہ کیسے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مطلب ایک ورڈ کو جب پڑھتا ہے تو اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے تو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔